بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم۔ جزء الف، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت بھیجنے سے پہلے، قبل از بعثت بھیجنے سے پہلے، قبل مانا پہلے، از مانا سے، بعثت بھیجنا، اللہ تعالیٰ حالائیں ان تھی پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ختم نبوت جے بارے میں کرو آئے ای پاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی سیرت مصطفیٰ جے تحت پاں سنبوسی حاصلات تعلیم ان سبق میں پاں کے حاصل کر تھیندو۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے، طلباء، طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت بوقت ولادت معجزات و پرورش کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے بچپن کے چیدہ واقعات کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے محبت اور کفالت کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سفر شام کے دوران پیش آنے والے واقعات کو جان سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی آمد کی خوشخبری دے دی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ میں سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی کہ کوئی آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے نبی اور سردار کے والدہ بننے والی ہیں؟ حجت اللہ علی العالمین، معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، جلد اول، صفحہ نمبر 364، یہ کتاب کا نام ہے پورا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی ولادت کے وقت معجزات۔ کوئی سمجھ میں نہ آئے تو بولنا بیٹا، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی معجزات اترے پانجے مثال جے طور متھے معجزہ ان کے چین تا جا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وٹا تھی ان ہر نبی وٹا تھی اہڑا کم تھیں جو کو خر کے عادت وین جو کو عادت سے تھی سگیں અને او معجزہ جو کو خر کے عادت سے نہ تھی سگیں۔ مثال طور متھے چندر جا ٹکرا کرنا، سورج جو پاچھو ورنو، جانوریں جو سجدو کرنو، ککریں جو کلمو پڑھنو، جھاڑ جو سجدو અને جھاڑ جو پنجی جگہ تھی ہلنو وغیرہ۔ سمجھے بیٹا؟ جی ہاں جی۔
ایڈیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نکی دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ولادت کے وقت معجزات۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یاد رکھ جا، عورت جی گال چالو وے تو انہا اچیندو، مرد جی گال اچیندی وے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہو اچیندو، انے بج جی گال اچیندی مرد نے عورت میں تو انہما اچیندو، ان گچ مردیں جی گال اچیندی تو انہم اچیندو، ان گچ عورتیں جی گال اچیندی تو انہن۔ سمجھی ویا ہوں؟ نہ سمجھو، جترو بھی سمجھاؤ اترو کافی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پیدا ہو گئے، جس سے گھر اور سب در و دیوار روشن ہو گئے اور ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ خصائص الکبریٰ، جلد خصائص الکبریٰ کتاب صفحہ نمبر 64۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ولادت کی صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب سین کعبہ میں موجود تھے، تو یکا یک بت ایسے گر پڑے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹخ دیا ہو۔ کیا؟ پٹخ دیا ہو۔ ساتھ ہی کعبہ کی دیواریں ایک دلکش آواز آئی، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پیدا ہو گئے ہیں، جس کے ہاتھوں کفار شکست کھائیں گے۔ وہ ابھی اس صورت حال پر غور کر ہی رہے تھے کہ خوشخبری حاصل ہوئی، آنے والا آیا کوئی، موصول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوتا عطا فرمایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آمد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عرب روایت کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ وہ شہر سے دور پرفضا دیہات مانا گاؤں، گامڑیوں، دیہات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیکھ بھال کر سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب خاتون تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے حالات بدل گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 4 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ 6 برس کی عمر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو لے کر یثرب مدینہ منورہ گئے، تاکہ والد محترم کی قبر کی زیارت کرا سکیں۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی اور ابوا کے مقام پر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابوا یہ مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کفالت پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لی۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں جاتے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا بے قرار اور بے چین ہو جاتے۔ محبت کے ساتھ ساتھ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بابرکت ہونے پر بھی پورا اعتماد بھروسہ تھا۔ اعتماد مانا یہی وجہ تھی کہ جب کوئی کام مکمل نہ ہو رہا ہوتا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شریک کر لیتے، ساتھ لے لیتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی برکت کی وجہ سے فوراً کام ہو جاتا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے برکہ، میرے بیٹے سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونا، کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس امت کا نبی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی، تو اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 110 برس تھی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی اور انہیں وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ میری وفات کے بعد اپنے بھتیجے کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، اپنی اولاد سے بڑھ کر اس پر شفقت کرنا، ہر کڑے وقت میں اس کے لیے سینہ سپر ہو جانا اور ہر میدان میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر برکتوں کا نزول۔ حضرت ابو طالب کے گھر برکتوں کا نزول، ہاں یہ لفظ یاد رکھنا، وہ بر ہے آگے پیچھے ہو گیا ہے، مگر آپ پڑھیں برکتوں، ہاں برکتوں کا نزول۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ پورے قبیلے میں مالی لحاظ سے کمزور تھے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، جنہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے روز محسوس کیا۔ پہلے روز مانا دن، جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے انفرادی یا اجتماعی صورت میں حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا۔ اسی لیے جب صبح و شام کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو کھانے سے روک دیتے اور فرماتے کہ پہلے میرے بیٹے کو آنے دو۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لاتے اور کھانا کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا اور کھانا بھی بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے اولاد پر ترجیح دیتے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے عزیز چچا سے بہت محبت فرماتے، گھر کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے اور بکریاں بھی چراتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ شام کا سفر، ملک شام کا سفر۔ ایک روز حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی غرض سے سفر کے لیے تیاری شروع کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی ساتھ جانے کے لیے بہت اصرار کیا۔ بالآخر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے
आमादा हो गए, तैयार हो गए। उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस थी, और ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुल्क से बाहर पहला सफर था, जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक नेक राहिब बोहेरा, हाँ, बोहेरा से हुई। उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख कर कहा, क्या कहा? ये तमाम जहानों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। ये रब्बुल आलमीन के खास रसूल हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि ये जहाँ से गुजरते थे, दरख्त क्या, दरख्त सजदा करते थे, पत्थर सलाम करते थे, और बादल उन पर साया किए होते थे। राहिब ने हजरत अबू तालिब रदिल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके क्या लगते हैं? आपने फरमाया कि ये मेरा बेटा है। राहिब ने, आप रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये मेरा बेटा है। राहिब ने कहा कि नहीं, हमारी मालूमात के मुताबिक इन्हें यतीम होना चाहिए। फिर आपने फरमाया कि हाँ, ये यतीम है, मैं उनका चाचा हूँ। राहिब ने कहा कि आप इन्हें फौरन यहाँ से वापस ले जाएं, क्योंकि हासिदीन उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप उनकी खूब हिफाजत करेंगे। इसके बाद कालम मिलाना है। कालम है अलिफ और बा से मिलाना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम नंबर में, बा नंबर में 3 है, हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल अबवा के मकाम पर हुआ, नंबर नीचे से दूसरा। और राहिब का नाम बोहेरा, और अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला का विसाल 8 बरस की उम्र में, और हज़रत अबू तालिब रदियल्लाहु ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत का आगाज़ 110 बरस की उम्र में हुआ। जी, अमली सरगर्मियाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम के दादा, वालिद, वालिदा, चाचा और रज़ाई वालिदा के अस्माए गिरामी का एक चार्ट तैयार करें। नंबर 2, सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी तरतीब से वाक़यात के फ़हरिस्त बनाएं। तहकीक, रिसर्च, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त मौजिज़ात के मज़ीद वाक़यात पढ़ें और स्कूल, असम्बली या कमरा जमात में बयान करें। और इसके बाद है मश्क, एक्सरसाइज। दुरुस्त है तो उसको आपको राइट लगाना होगा, बाद में आपको पढ़ना होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का विसाल 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में, ताइफ में यानी 8 साल में कितने में हुआ? तो आपको जवाब इंशाअल्लाह ताला बाद में देना है 6 साल में। 4 5 नंबर 2, तिजारती काफिले ने शाम के कस्बा के क़याम किया। तिजारती काफिले ने शाम के कस्बा के क़याम किया। क्या ताइफ या नजरान या बसरा? तो नजरान। पोए तीसरा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त मौजूद थे। शान काबा में, सफ़ा और अरफा। तो शान काबा में। समझी वांदो इंशाअल्लाह ताला। अने पंहिंजे चौथो है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्र में शाम का सफ़र किया। 8 साल, 12 साल, 16 साल, 12 साल। चौथा, पांचवा, हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक कबीला से था। कौन सा? बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु साद। तो आखिर वाला बनु साद। सबक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। अल्फाज होंगे पंहिंजे
پٹخ دینا زور سے گرا دینا، سونپنا سپرد کرنا، دستور روایت رواج پانچوں سے، الفاظ دلکش خوبصورت، اور سینہ سپر ہونا مقابلہ کرنا، راہب ساری دنیا سے کٹ کر عبادت میں مصروف رہنے والا، پرفضا خوشگوار، ترجیح دینا فوقیت دینا۔ اس کے بعد ہے سوال ہیں، دیے گئے سوالات کے جوابات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت بعد شہادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ان میں سے ایک تحریر کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے حالات میں کیا تبدیلی آئی؟ نمبر 3، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے؟ سوال ہوگا 4، شام کے سفر کے دوران راہب نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ سوال آخری ہے غالباً 5واں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری سونپتے وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت کی تھی؟ جی وہ پانچ کھرا کھوٹا ان میں جا کر نیرے کے نبوسی پانچے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کنک بول بال ہوں دی پانیرے کے نبو۔ جی قادری صاحب جی منے بہنوں پڑھی گنے یاد کرو ایوریج پڑھے جو ہے جو کو لفظ آنکہ سمجھے میں نہ چت پوچھی گنو مولانا صاحب کی آنا پوچھی گنو کوئی پڑھے جو ہے ہی پوچھی گنو آڈیو بھلے بند پیو منے بہنوں پیج پڑھو پہلے وٹا جتے غلطی ہوئی پوچھو سمجھے میں نہ چت پوچھو لفظ کرو پڑھے جو ہے یہ پوچھی گنو ایوریج پڑھائی پو جی جی کفالت جی معنی کرو ہے کفالت جی معنی قادری صاحب کفالت جی معنی بیٹا پرورش کرنی، ہاں کفالت معنی پرورش جی کرنی۔ جی بیٹا جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ جی بیٹا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الفاظ یہ نہیں مجھے چھٹو نہ سمجھانا۔ چھٹو الفاظ نہ سمجھاؤ بیٹا، ہاں اور جو کو معنی پا بیان کریا واسے یہ چودہ واہ روایت پانجے اللہ کھنی کی دیت پانجے راہب چوتا راہب جی ہاں راہب پانجے پامے تا نتا میں पण ॿिया अमुक तबक़ात हुन में वेंदा राहिब जी माना चवनि था राहिब आहे न ही पंहिंजे ईसाई आहिनि इन जा वॾेरा में जेको दुनिया खे तर्क करे ने पंहिंजे हेकला जंगलात में न निकिरी वञे इन टाइप जा माण्हू आहिनि त हिन में वज़ाहत ॾिनो हुयो राहिब जी सॼी दुनिया से कट थई करे अने इबादत में मसरूफ़ रहे यानी बीवी के बच्चे के घर ॿार के घर के हर वस्तु खे छॾे करे जंगलात में डूंगरे में निकिरी वञे ने उनके जंहिंखे ख़ुदा सम्झंदा हुआ उनखे पंहिंजे यादि करीं पियो बसि त हीअ राहिब आहिनि जेको रहबानियत चवाइजे थो इस्लाम जे अंदरि रजाना आहिनि। जी जी सम्झिया बेटा ऐं चयो साईं। जी हाँ मने पेज पढ़ो भेणो ऑडियो भले बंद पियो है मैं पूछो किते खबर ना पई आ के ई पूछो एवरेज पढ़ाई को गलती न थी खपे। जी मौलाना साहब जी बेटा जी 28वें पेज से पहले हजरत उस्मान बिन कोठिया अफ़ान उस्मान बिन अफ़ान नायला भाई आई पर याद करेंगे जा पढ़ाई जो आंकी है जी उस्मान बिन कोठिया जी जी इंशाल्लाह
جی 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 بیٹا صاحب جی بیٹا عثمان بن عفان. ہاں عفان. لیسن نمبر 5 پہلے وٹ پڑھنی وچو بھیणو منے بھیणو یاد کریو جوکو سمجھ میں نہ اچے پوچھو معنی پوچھو لفظ کی پڑھا جی ای پوچھو جلدی کری یا پو پڑھائی بویا رہی. جی مولانا صاحب. جی بولیے. جی پیج نمبر 27 میں بیجو ہے نے ای سمجھ میں تو ہے. وॉल्यूम आकरा करे वंजा. جی حاصلات تعلیم بیجی سمجھ میں کوچا आवाज بیٹا नथो अचे. جی حاصلات تعلیم بیجی. ના તો આપના બેટા. जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब. જી બેટા. वालेकुम सलाम. जी जेको 27 में पेज नंबर ते जेको छेली त्रेलिटी हुई से मूंखे न सम्झाणी. सुनो बेटा चवंदा आऊं सुते अने जागे जी दरमियानी हालत में न सुती वई सैं अने न बिल्कुलु जागे ते इन जी विच जी जेको कैफ़ियत आहे हालत आहे इन हालत में वई सैं अने फ़रिश्तो आयो. हाँ फ़रिश्तो आयो अने ऊ चए थो कंहिंखे मां आमिना खे चए थो कोड़ो आंखे ख़बर आहे आंखे इल्मु आहे के ऐं हिन उम्मत आहे जेको उम्मत मुस्लिम अची वारी उम्मत आहे अने सॼी उम्मत जे जेको नबी थींदा आहिनि अने सरदार हूंदा आहिनि उनजा ई वालिदा आहियो उनजा वालिदा बनंदा आहिनि अने हीअ किताब जो पोइ हवालो लिखल सम्झा बेटा. अने पंहिंजे जी उमिरि मुबारक मां आमिना जॾहिं रहिलत करियो न त 4 वरे वई 4 वरे जी हुई 6 वरे जी न हुई. जी पढ़ो याद करियो. जी वो भेण चओ थे न बीजी लिटी चओ थे मौलाना साहब नहीं पूछे था इन जो चाहते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के चीदा चीदा वाक़यात ये पूछा थे. जी हाँ. जी बेटा इन जे 28 पन्नो चओ था. जी हाँ 27 में. 27 जो बीजी हासिलात बीजी लीटी चओ था न बेटा. जी हाँ. बेटा ये 6 लिटियूं त ई ज वयूं बेटा 3 लिटियूं 6 लियूं. जी हासिलात तालीम बीजी आहे. जी मौलाना साहब ये जो को बीजी है नहीं चाहे था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के चीदा चीदा वाक़यात के मुतालिक आगाही हासिल कर सकें जो चाहे था. हा नंबर 2 वारो चओ था. जी हा जी बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम के बचपन के चीदा चीदा हाँ सजो न वाक्य बल्कि थोड़ा थोड़ा चीदा चीदा वाक़यात के मुतलिक आगाही हासिल कर सकें. जी बेटा